مصر پر اختیار حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے صرف حکومت سنبھالنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک بڑے مقصد کی بنیاد رکھنا شروع کی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بیت المقدس کو آزاد کروانا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک طویل حکمت عملی ہے، اتحاد اور صبر کا امتحان۔ اس وقت مسلم دنیا ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر خطہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے ایک کام کیا، اتحاد۔ انہوں نے مصر کو مضبوط کیا، پھر شام کی طرف توجہ دی، ایک ایک کر کے انہوں نے ان علاقوں کو اپنے زیر اثر لانا شروع کیا جو پہلے بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی حکمت عملی صرف تلوار نہیں تھی بلکہ صبر، تدبر اور سیاست بھی تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو انہوں نے بھر دیا اور آہستہ آہستہ مصر اور شام دونوں کی ایک ہی قیادت کے تحت آ گئے، بیت المقدس۔ صلاح الدین ایوبی اکثر کہا کرتے تھے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک یقین تھا، لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ صلیبی طاقتیں مضبوط تھیں، منظم تھیں اور مسلسل حملے کر رہی تھیں۔ ان کے پاس وسائل بھی تھے اور یورپ کی مکمل حمایت بھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو نہ صرف دشمن سے لڑنا تھا بلکہ اپنی کمزوریوں سے بھی۔ پہلا بڑا امتحان جو کہ شکست کا سامنا ہوا، نومبر 1177، یہ وہ دن تھا جب صلاح الدین ایوبی کو ایک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اچانک لیپر کنگ یروشلم کے بادشاہ بالڈون چہارم، یہ سن 1130 کا زمانہ ہے، موجودہ عراق کے شہر تقریب کے جامع مسجد کا منظر، جہاں ایک شیخ علاقے کے گورنر نجم الدین ایوب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ دونوں کے درمیان انتظامی اور سیاسی امور پر گفتگو جاری ہے کہ اچانک پردے کے پیچھے سے ایک لڑکی کی نرم و معصوم آواز سنائی دیتی ہے کہ شیخ، کیا آپ نے مجھے حاضر ہونے کو کہا؟ شیخ گورنر کی طرف معذرت بھری نگاہ ڈالتے ہیں، بات میں مداخلت پر معافی مانگتے ہیں، پھر لڑکے سے قدرے شکوہ آمیز لہجے میں کہتے ہیں، اللہ کی بندی، تم نے ایک بار پھر رشتہ ٹھکرا دیا۔ اس مرتبہ تو مجھے یقین تھا کہ تمہیں یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا۔ پردے کے پیچھے سے جواب آتا ہے، شیخ، لڑکا خوبصورت بھی تھا اور مالدار بھی، مگر وہ میرے معیار کے مطابق نہیں۔ شیخ قدرے سختی سے پوچھتے ہیں، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ گورنر، جو بظاہر اس گفتگو کا حصہ نہیں تھے، اب غیر ارادی طور پر اس جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ لڑکی کی آواز میں ایسی کشش تھی کہ وہ بے اختیار سننے لگے۔ اسی لمحے انہیں چند دن پہلے بھائی اسد الدین کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آنے لگی۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ لڑکی بھی اس آزمائش سے گزر رہی ہے جس کا سامنا وہ خود کر رہے ہیں۔ ان کا بھائی 1.5-2 سال سے انہیں شادی کے لیے آمادہ کرتا رہا ہے، کئی رشتے بھی لایا، مگر نجم الدین کو کوئی رشتہ پسند نہیں آیا، یہاں تک کہ سلجوقی خاندان کے رشتے بھی ان کے معیار پر پورے نہ اتر سکے۔ آخرکار جب دونوں بھائیوں کے درمیان بات ہوئی تو نجم الدین نے صاف لفظوں میں کہا، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو نیک ہو، جو میرے بیٹے کی بہترین تربیت کرے، وہ ایک عظیم سپر سالار بنے، بیت المقدس کو آزاد کروائے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو وہ میرا ہاتھ تھامے ہو۔ مایوس بھائی بار بار کہتا رہا، ایسی لڑکی تمہیں کہاں ملے گی، مگر نجم الدین کو پورا یقین تھا کہ وہ ضرور ملے گی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھے کہ لڑکی کی آواز ایک بار پھر سنائی گئی، شیخ، میں ایسا شوہر چاہتی ہوں جو نیک اور میرا بیٹا ایک ایسا سپر سالار جوان بنے جو بیت المقدس کو آزاد کرے، اور جب میں جنت میں داخل ہوں تو وہ میرا ہاتھ تھامے۔ یہ الفاظ سنتے ہی گورنر حیرت میں ڈوب گئے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ لڑکی شاید خاص طور پر انہی کے لیے بھیجی گئی ہے، جیسے ان کا رشتہ پہلے سے ہی آسمان پہ طے ہو چکا۔ انہوں نے فوراً شیخ سے کہا، شیخ، میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے کہا، نجم الدین، یہ بہت غریب لڑکی ہے۔ گورنر نے پختہ لہجے میں جواب دیا، مجھے دولت نہیں، ایمان چاہیے۔ پھر تاریخ نے گواہی دی کہ اسی جوڑے کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو واقعی ایک عظیم سپر سالار بنا، جس نے بیت المقدس کو فتح کیا اور سلطانوں کا سلطان کیا۔ یہ وہی بچہ تھا، یوسف بن نجم الدین ایوب، جسے دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی عظیم سلطان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ سن 1138 میں تقریت کا علاقہ بظاہر سلجوقی سلطنت کے زیر اقتدار تھا، مگر زندگی کے خاندان کا اثر و رسوخ۔ ایک دن زنگی لشکر جنگ میں شکست کے بعد شہر کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی نے فوراً اس کو لشکر کو دریا کو پار کرانے میں مدد دی۔ یہ بات سلجوقی حکمران کو سخت ناگوار گزری۔ ابھی یہ ناراضگی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ سلطان کے چچا اسد الدین کا ایک مقامی کمانڈر سے جھگڑا ہوا۔ ایک عورت کی شکایت کی وجہ سے یہ تنازع ہوا اور اسد الدین نے اسے قتل کر دیا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ بگڑ چکا تھا، اس حد تک کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نتیجتاً دونوں بھائیوں کو تقریر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ نجم الدین جب یہ خبر لے کر افسردہ دل کے ساتھ گھر پہنچے تو وہاں ایک خوشخبری ان کا منتظر تھی، ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے بیوی کو بیٹے کی مبارکباد دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اب ہمیں شہر کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ عام لڑکا نہیں،
گھر کی تمام خوشیاں ایک دن ماند پڑ گئی اور اسی دن شہر کو چھوڑ دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس بچے کو منحوس قرار دیا، مگر کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، تاریخ کا دھارا تو کچھ اور ہی اختیار کر رہا تھا۔ در حقیقت تمام حالات اس بچے کو ایک عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے سازگار ہو رہے تھے۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یوسف بن نجم الدین ایوب تھا، اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک بڑا خطرہ، مسلمانوں کا ہیرو اور مستقبل کا ایک عظیم سفر۔ جس شہر تقریر میں اسے ایک دن رہنے کی اجازت بھی نہ ملی، ایک وقت آیا کہ وہی شہر اس کی سلطنت کا حصہ بن گیا، بلکہ اس کی حکومت 20 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل گئی۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس کو ایک طویل جدوجہد گزرنا پڑا، جس کا آغاز عراق کے شہر موصل سے ہوا، جہاں نجم الدین ایوب کا خاندان تقریر سے ہجرت کر کے پہنچا۔ وہاں زندگی سلطان عماد الدین کی حکومت تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ وہ نجم الدین ایوب کا احسان کا بدلہ چکا۔ انہوں نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا اور نجم الدین کو موجودہ لبنان کے شہر بالبک کا حکمران قرار دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں۔ 1095 میں پورا یورپ متحد ہو کر فلسطین پر ٹوٹ پڑا اور چند سال کی شدید لڑائیوں کے بعد 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ان سے چھن گیا اور بے شمار مسلمانوں کا خون بہا گیا۔ لیکن جب مسلمانوں کا موقع ملا تو انہوں نے ایسا سلوک نہیں کیا۔ ان کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اس دور میں مسلم دنیا شدید انتشار کا شکار، یورپ تو مسلمانوں کو بچوں کے خلاف متحد تھا، مگر مسلمان میں اتحاد کا نام نشان نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبی طاقت ایک کر کے علاقے چھینتی تھی، یہاں تک کہ شام اور فلسطین میں چار ریاستیں قائم کر لی: ادیسا، انطاکیہ، طرابلس اور یروشلم۔ یہ ریاستیں مسلم دنیا کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو چکی تھی۔ مسلم حکمران آپس میں لڑائیوں میں مصروف تھے، اگر وہ اس سے فارغ ہوتے تو صلیبیوں کا مقابلہ کرتے۔ بغداد میں عباسی خلافت موجود تھی، مگر ان کا اثر محدود ہو چکا تھا۔ عظیم سلجوقی سلطنت ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی اور ان کے شہزادے آپس میں لڑ کر ختم ہو رہے تھے، مگر اس باہمی انتشار میں صلیبیوں کو بے حد طاقتور بنا دیا، یہاں تک کہ وہ مسلسل نئی صلیبی جنگوں کا اعلان کرتے۔ پہلی بار ان کا مضبوط مقابلہ عماد الدین زنگی نے کیا، جو موصل کے حکمران تھے۔ بعد میں ان کے بیٹے نور الدین زنگی نے بھی صلیبیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس پر قبضہ ہو چکا، مگر نور الدین کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے دوسری صلیبی جنگ شروع کی گئی۔ 1147 سے لے کے 1149 کے دوران یورپ کی بڑی طاقتوں نے زنگیوں کے خلاف مہم چلائی۔ کچھ چھوٹے قلعے اور شہر حاصل کیے گئے، مگر بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ دمشق کا محاصرہ بھی ناکام رہا اور شہر نور الدین زنگی کے پاس ہی رہا۔ اس کامیابی کے بعد نور الدین نے یوسف کے والد نجم الدین کو دمشق کا حاکم بنا دیا۔ اس وقت یوسف دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری بھی سیکھ گیا۔ ان کے چچا اسدالدین شیر کو، جو نور الدین کے فوج میں ایک کمانڈر بھی تھے، ان کی خاص تربیت کر رہے تھے اور اس دن کے منتظر تھے جب وہ اپنے بھتیجے کو میدان جنگ میں دیکھیں۔ یہ وقت جلد ہی آ گیا جب مصر نے فاطمی حکومت کمزور ہو رہی تھی اور ایک طاقتور وزیر نے بغاوت کر دی۔ نور الدین نے اسدالدین کو مصر بھیجا اور انہوں نے یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ مصر میں یوسف نے ایسی بہادری اور حکمت عملی دکھائی کہ سب حیران رہ گئے۔ وہ اپنے چچا کو مشورے دینے لگے، بالکل ایک تجربہ کار جنرل کی طرح۔ جلد ہی وہ سب سے آگے نکل گئے۔ اب مصر میں اگر کسی کا نام گونج رہا تھا تو وہ تھا یوسف نجم الدین ایوب، اور انہیں ایک نیا لقب بھی ملا، الناصر یوسف، یعنی فتح عطا کرنے والا یوسف۔ فاطمہ خلیفی نے انہیں وزیر بنا دیا، شاید اس خیال سے کہ وہ نوجوان ناتجربہ کار کے انتقال کے بعد ستمبر 1171 میں فاطمی خلیفہ اعظم کے انتقال کے ساتھ ہی فاطمی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور مصر پر عملاً یوسف کی حکمرانی قائم ہوگی۔ یہیں سے یوسف بن نجم الدین ایوب سلطان صلاح الدین